السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آمين يا رب العالمين. سورۃ الفاتحہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور آج سورۃ الفاتحہ کی الحمدللہ آج ہماری 5ویں آیت ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. اس کے لفظی ترجمہ کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اہدنا، اہدنا جو لفظ ہے یہ ہا دال اور یا، اس سے یہ لفظ نکلا ہے. اہدنا ہا دال اور یا، اور اس کے آگے یہ جو آپ کو نا لگ رہا ہے نا، یہ جو نا نظر آ رہا ہے، اس نا کا معنی ہوتا ہے یہ جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے. یہ جو نام نون الف نا آپ اینڈ پر دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا ہمیں. اہدنا، اہدنا ہا دال اور یا، یعنی جس کا معنی ہو گیا ہدایت. اہدنا ہدایت دے نا ہمیں، الصراط راستے کی، المستقیم یہ جو مستقیم ہے یہ قاف واو اور میم سے یہ لفظ ہے. جس کا قوم ہوتا ہے نا، قوم جو ہوتی ہے وہ جو سیدھی ایک ہی کٹھی قوم ہوتی ہے، ایک ہی اس پر ایک ہی ان کا ایک ہی ان کا مزاج، ایک ہی طرح کی ان کے سارے رسم و رواج ایک جیسے سیدھی. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی طریقے پر چلنے والی قوم ہوتی ہے. تو یہ وہاں سے یاد رکھیے گا کہ اس کا معنی کیا ہو گیا، مستقیم، المستقیم سیدھے، سیدھے راستے، سیدھے کی. الصراط راستے اور المستقیم سیدھے کی. اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو اور میم، اس سے یہ لفظ بنا ہے المستقیم. ٹھیک ہے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین یہ جو ہے اس کا معنی ہو گیا ان لوگوں کا، انعمت، انعمت. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگی ہوں. یہ چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، ان کے معنی آپ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے آگے پورا ترجمہ کرنے کی. جب بھی آپ تا کے اوپر زبر دیکھیں گے، جب بھی آپ تا کے اوپر زبر دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے تو یا تم، اکیلا، ایک. ٹھیک ہے، ہم جیسے اردو میں تم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انگلش میں یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر جب ہم لوگ اس طرح سے فعل، یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، تو تا جب لگا تو اس کا معنی، تا کہ جب زبر آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی آپ پڑھیں گے تا یعنی کہ تم. انعمت انعام کیا تو نے، علیہم یہ جو علیہ ہے یہ دو لفظوں کو ملا کر بنا ہے. ایک لفظ ہے اس کے ساتھ اعلیٰ جس کا معنی ہوتا ہے پر، اعلیٰ جس کا معنی ہوتا ہے پر، اور یہ اصل لفظ تھا ہم. ٹھیک ہے، یہ اعلیٰ جو ہے یہ بھی حرف جار ہے، یہ بھی اپنے ساتھ جو لفظ ہوتا ہے اس کو زیر دیتا ہے. تو اس اعلیٰ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہم آ گیا. علیہم، علیہم ان پر. اب جب ہم ان کو ملا کر ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہو جائے گا علیہم ان پر. غیری، غیر کا معنی ہوتا ہے غیر، غیر محرم ہم کہتے ہیں نا، غیر محرم جس کو ہم نہیں جانتے، نہ. ٹھیک ہے، تو عربی میں بھی غیر کا معنی وہی ہوتا ہے نہ، غیری نہ. المغضوبی، یاد رکھیے گا جو الف لام ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اس الف لام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو نہیں پڑھتے ہیں. الف لام بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ الف لام کی وجہ سے وہ اسم آپ کا اسم معرفہ بنا ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اسم نکرہ بن گیا، یعنی کہ وہ ایک عام سی بات ہو گئی، لیکن وہ بات خاص ہو رہی ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الف لام لگا کر اس لفظ کو، اس بات کو خاص کیا ہے، تو ہم قطعاً کسی لفظ کو اپنی طرف سے ختم نہیں کر سکتے. تو آپ نے جب بھی آپ الف لام سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہوا دیکھیں تو اس پر ہمیشہ زبر لگا کر پڑھتے ہیں. جب بھی الف لام سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے تو اس پر ہمیشہ زبر لگا کر پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے گا. یہاں پر دیکھیے الذین، اس پر زبر لگائیے، المغضوبی زبر لگائیے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیے الدین، الف لام سے شروع ہو رہا ہے الدین، لیکن جب آپ اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یوم الدین پڑھیں گے، لیکن جب اس کو آپ اکیلا پڑھیں گی تو الدین پڑھیں گے. ٹھیک ہے، المغضوبی غیری نہ، المغضوبی المغضوبی ان کو، ان کا جو غضب، جن پر غضب کیا گیا. علیہم، علیہم پھر سے وہی لفظ آیا، اعلیٰ کا معنی ہو گیا پر اور ہم کا معنی ہو گیا ان. علیہم ان پر، المغضوبی ان کا جو غضب کیے گئے، علیہم ان پر یا جن پر، والا وا کا معنی ہوتا ہے اور. یہ حرف عطف کہتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کنجنکشن کے لیے، وا اور، لا نہیں.
ولا اور نہیں، الضالین، ضاد لام اور لام سے ہے یہ لفظ جس کا معنی ہوتا ہے دولل، ان کی گمراہی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ضاد جو ہے اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے، اٹ مینس کہ یہ دو لام، ٹھیک ہے، الضالین گمراہوں کا. اچھا یہ جو یانون آیا ہے نا، یہ آگے جو لفظ کے آگے آپ نے یانون دیکھا ہے یہ جمع کی علامت ہے. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر یانون لگا، یہ جمع کی علامت ہے. یہاں پر بھی یانون لگا ہوا ہے، یہ بھی جمع کی علامت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں مدد چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یا چاہتی ہوں. نہیں، یانون آیا تو مینس کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع ہے. یانون اینڈ پر آیا، یہ اس کو شو کر رہا ہے کہ یہ جمع ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو این پیچھے زیر ہوگی اور آگے آپ کی نستعین، سوری یہ دوسرا ہے، معذرت خواہ، اس کے لیے نہیں، یہ والا ہے الضالین، پیچھے زیر ہے، میں نے دیکھا نہیں تھا، یہاں پر منہ پر پیش ہے. ٹھیک ہے، آپ کی لاسٹ لیٹر پر زبر لازمی ہونی چاہیے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ پیچھے زیر ہو، اس کے بعد یا آئی یا پر جزم ہو اور لاسٹ لیٹر پر آپ کی زبر ہو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا جمع بنے گا. الضالین، یہ ویسے الضالین تھا، ہم لوگ اس کو یہاں پہ وقف کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو الضالین پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جن پر جو وہ لوگ جن پر ضلل سے ہے ضاد لام لام، جو گمراہ. ٹھیک ہے،